بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 4 کی اردو کی کتاب سے سبق پڑھیں گے، ہم بنیں گے اچھے شہری، اور اس کے مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ الفاظ دیے ہیں، ان کا تلفظ آپ سب سیکھ لیجئے۔ خوشگوار، جھیپ، غلطی، خرامہ، ضابطے، احترام، محبت۔ اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ حامد صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے کر گئے۔ طیب، فوزیہ اور عافیہ بہت خوش تھے۔ تینوں بہن بھائی مل کر کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے وہ پارک میں دور تک چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خوبصورت پھول ہاتھوں میں لیے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ خرامہ خرامہ کے معنی ہے آہستہ آہستہ۔ ان کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر حامد صاحب افسردہ لہجے میں کہنے لگے۔ افسردہ کے معنی ہے غمگین یا اداس ہو کر۔ بچوں، یہ تم نے کیا کیا؟ پھول توڑنا تو بہت بری بات ہے۔ کیا تم نے پارک میں جگہ جگہ لگی ہوئی تختیاں نہیں دیکھیں؟ عافیہ قریب آ کے کہنے لگی۔ ابا جان، کون سی تختیاں؟ حامد صاحب، جن پر لکھا ہوا ہے پھول توڑنا منع ہے۔ طیب نے کہا، ابا جان، تختیوں کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ پھول اچھے لگے، ہم نے توڑ لیے، لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ حامد صاحب نے کہا، اچھا، اگر کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو ہر غلط کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا دکاندار نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی دکان سے چیز اٹھائی جا سکتی ہے؟ یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ طیب جھیپ کے بولا، نہیں ابا جان، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں، ہم سے واقعی غلطی ہوئی۔ بچوں، جھیپ کے معنی ہے شرما کر، یہ شرمندہ ہو کر۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ حامد صاحب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاباش بیٹے، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے۔ تم لوگ اچھے شہری بنو۔ عافیہ کہنے لگی، ابا جان، اچھا شہری؟ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جو اچھے کام کرے۔ طیب نے جلدی سے جواب دیا، کسی حد تک ٹھیک کہا تم نے۔ یہ ملک ہمارا ہے، جہاں اسکول، اسپتال، سڑکیں، پل اور پارک وغیرہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ ہمیں اس کی ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ہر نقصان سے بچاتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ملک سے پیار ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا ہوگا، ہم تبھی اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ حامد صاحب نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فوزیہ کہنے لگی، ابا جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اس لیے وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ حامد صاحب نے کہا، اچھا شہری اپنے گھر سے لے کے گلی محلے تک، گلی محلے سے قصبے اور پھر پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے۔ طیب کہنے لگا، ابا جان، یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں۔ فوزیہ کہنے لگی، ابا جان، مجھے یاد آیا، ایک دفعہ ہماری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ اگر تم اچھے شہری بننا چاہتے ہو تو تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ مثلاً اگر کمرے میں کوئی نہیں ہے تو پنکھا اور بلب بند کر دیں، پانی بہہ رہا ہو تو ٹوٹی بند کر دیں، بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں، پارک میں پودوں اور پھولوں کو نقصان نہ پہنچائیں، گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اپنے ملک اور اس میں رہنے والوں سے محبت کریں۔ حامد صاحب نے کہا، بیٹا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، یعنی عزت کرتا ہے، وہ اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی جو اصول ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، ان کو نہیں توڑتا، ان پر عمل کرتا ہے۔ ڈاک خانہ ہو یا بینک، اسپتال ہو یا بسوں کا اڈہ، ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، وہ ہر جگہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ عافیہ نے کہا، ابا جان، ہمیں اپنے گلی محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ حامد صاحب نے کہا، ہاں بالکل، اب بات آپ کی سمجھ میں آنے لگی ہے۔ ہمیں گھر کا کوڑا کرکٹ گلی یا باہر کھلی جگہ پر پھینکنے کے بجائے کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے۔ گلی میں یا سڑک پر کہیں اینٹ، پتھر، کیلے کا چھلکا، کانٹا یا کوئی خاردار جھاڑی نظر آئے تو اسے ہٹا دینا چاہیے۔ خاردار جھاڑی کا مطلب ہے کانٹے دار۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، طیب نے جوش سے کہا۔ حامد صاحب نے کہا، بیٹا، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو اچھے شہری بنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ تم اچھے شہری بنو گے۔ تینوں بچوں نے بیک آواز میں کہا، انشاءاللہ، یعنی ایک ساتھ کہا، انشاءاللہ۔
بچوں اس سبق پہ ہم نے یہ سیکھا کہ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے اور وہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اس لیے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا اور ملک و قوم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا شہری پودوں، جانوروں، پرندوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو بچوں آپ بھی اچھا شہری بننے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان کے معنی آپ سمجھ لیجئے۔ خرامہ، خرامہ کے معنی ہے آہستہ آہستہ چلنا۔ افسردہ کے معنی ہے غمگین یا پریشان۔ احترام کے معنی ہے عزت۔ ضابطہ کہتے ہیں اصول کو۔ جھینٹ کر یعنی شرما کر۔ قصبہ شہر سے چھوٹی بستی جو ہوتی ہے اسے قصبہ کہتے ہیں۔ خلاف ورزی اصول توڑنا۔ خاردار کے مطلب ہوتا ہے کانٹے دار۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملے کس نے کہے۔ بچوں آپ نے سبق سنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جملے سن کر کہ یہ جملے کہنے والے، یہ بولنے والا یہ جملہ کون تھا۔ پہلا ہے کہ لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، یہ طیب نے کہا تھا۔ طیب لکھ لیجئے، سامنے اس کے کچھ خانے بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو لکھنا ہے۔ بے ہے کہ اچھا شہری صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، یہ فوزیہ نے جملہ کہا تھا۔ جیم ہے کہ کون سی تختیاں، یہ عافیہ نے کہا تھا۔ اور دال اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، یہ حامد صاحب نے کہا تھا۔ اور آخری ہے کہ ہمیں اپنی گلی محلوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ جملہ بھی عافیہ نے کہا تھا۔ بچوں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ بچوں سے کیا غلطی ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ بچوں نے پارک سے پھول توڑے۔ دوسرا سوال ہے کہ فوزیہ کی استانی نے کیا بتایا؟ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اچھا شہری گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، پانی بجلی ضائع نہیں کرتا اور اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ اچھے شہری کے اوصاف کیا ہے، یعنی کیا خاصیت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، وہ سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور ملک و قوم سے محبت کرتا ہے۔ آخری سوال ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی پڑھائی پہ بھرپور توجہ دیں اور اسکول کے نظم و ضبط پر عمل کریں۔ اب بچوں ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اسم نکرہ کون سے ہیں اور اسم معرفہ کون سے ہیں اور ان کو انہی کالم میں لکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم معرفہ کا مطلب ہے اسم خاص، یعنی کسی خاص نام، چاہے وہ کسی جگہ کا ہو، کسی شخص کا ہو یا کسی چیز کا ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اور کوئی عام نام اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کے کالم میں آپ لکھیں گے فوزیہ، گلاب، گلگت، لاہور، ایران اور حامد صاحب۔ یہ تمام خاص نام ہیں تو اس لیے ہم اس کو اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ اور اسم نکرہ کے کالم میں آپ لکھیے ڈاکخانہ، آدمی، اسکول، ملک، گاؤں اور پھول۔ اب یہ قواعد سیکھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے گھوڑا، مرغا، لڑکا وغیرہ۔ اور جو لفظ مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، گھوڑی، مرغی وغیرہ۔ مذکر مؤنث کی دو اقسام ہیں، یعنی کہ دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی۔ مذکر مؤنث حقیقی، اب ان کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ یہ کسے کہا جاتا ہے۔ جانداروں میں مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں، یعنی جو جاندار ہوں گے ان کے مذکر مؤنث حقیقی ہوں گے، جیسے اسد کتاب پڑھ رہا ہے، امارہ کھیل رہے ہیں۔ ان جملوں میں نمایاں نام اسد اور امارہ ہیں۔ اسد مذکر ہے جبکہ امارہ مؤنث ہے۔ مذکر مؤنث غیر حقیقی، غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں۔ مثلا آسمان کا رنگ نیلا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے۔ ان جملوں میں آسمان، پانی، کتاب اور گھاس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آسمان اور پانی کو مذکر بولا جاتا ہے جبکہ کتاب اور گھاس کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کو متعلقہ کالم میں لکھیے۔ اب ان میں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو بتانا ہے کون سے مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں اور ان کو انہی کالم میں آپ کو لکھنا ہے۔ اب مذکر کے کالم میں بھائی، والد، لڑکا، آسمان، چاند، اسپتال، ہمسایہ، اور مؤنث کے کالم میں آئے گا بھابھی، والدہ، لڑکی، زمین، رت، بہار اور ہمسائی۔ اب پہلا جائزہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 باتیں بتائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، اس لیے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی سے گفتگو فرماتے تھے اور وہ بات کبھی نہیں کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ عبارت ہے، اس کو درست تلفظ روانی سے پڑھنا ہے اور آخر میں سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ جج نے دیکھتے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک آدمی سیدھا سادہ جبکہ دوسرا چالاک ہے۔ ان دونوں نے جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ پہلے سیدھا سادہ آدمی بولا، جناب، میں نے کچھ رقم امانت کے طور پر اس کے سپرد کی تھی، اب یہ رقم دینے سے انکاری ہے۔ جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میرے پاس اس کی کوئی رقم نہیں، اگر یہ سچا ہے تو کوئی گواہ لائے ورنہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ جج نے پہلے آدمی سے پوچھا، تم نے رقم کس جگہ اس کے حوالے کی تھی؟ ایک درخت کے سائے میں، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ جج نے کہا، تم اس درخت کے پاس جاؤ، شاید تمہیں یاد آ جائے گا تم نے رقم کسی کو دی تھی یا خرچ کر لی تھی۔ آدمی سیدھا سادہ تھا، چلا گیا۔ دوسرا آدمی جج کے پاس بیٹھا رہا۔ جج اپنے کام میں مصروف ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک جج نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ اب پہلا سوال ہے کہ دونوں آدمیوں میں کس بات پر جھگڑا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ دونوں آدمیوں میں رقم کے لین دین پر جھگڑا تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے کیا اندازہ لگایا؟ اس کا جواب ہے کہ جج نے اندازہ لگا لیا کہ ایک آدمی سیدھا سادہ ہے جبکہ دوسرا چالاک ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ جج نے پہلے آدمی کو کہاں بھیجا؟ پہلے آدمی نے جج کو بتایا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے اس کو رقم دی تھی، تو جج نے کہا، آپ دوبارہ اس درخت کے پاس جاؤ، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ تم نے رقم کسی کو دی تھی یا خرچ کر لی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ جج اور دوسرے آدمی کے درمیان کیا بات ہوئی؟ سیدھے سادے آدمی کے چلے جانے کے کچھ دیر کے بعد اچانک جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ اس آدمی نے کہا، نہیں جناب، ابھی کہاں، ابھی تو وہ درخت بہت دور ہے۔ آخری سوال ہے کہ آپ کے خیال میں جج نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس کے حق میں دیا ہوگا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ جج نے اس کیس کا فیصلہ یا اس جھگڑے کا فیصلہ سیدھے سادے آدمی کے حق میں دیا ہوگا۔ اب بچوں کچھ محاورات ہیں جن کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے ناک میں دم آنا، چکا چوندھ ہونا، خاک میں ملانا، شیر و شکر ہونا اور جان میں جان آنا۔ پہلا محاورہ ہے ناک میں دم آنا۔ اس کے معنی ہے بہت زیادہ پریشان ہونا یا عاجز آ جانا۔ جملہ ہے کہ سعد نے شور سے سب کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ دوسرا محاورہ ہے چکا چوندھ ہونا۔ اس کے معنی ہے آنکھیں چندھیا جانا۔ تو جملہ ہے کہ سورج کی تیز روشنی سے میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ اگلا لفظ ہے خاک میں ملانا۔ اس کے معنی ہے برباد کرنا یا ضائع کرنا۔ اس محاورے کا جملہ اس طرح سے ہے کہ حامد نے چوری کر کے اپنے والدین کی عزت خاک میں ملا دی۔ پھر محاورہ ہے شیر و شکر ہونا۔ اس کے معنی ہے گھل مل جانا۔ جملہ ہے کہ دین اسلام کی برکت سے عرب کے دشمن قبائل آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ آخری محاورہ ہے جان میں جان آنا، یعنی معنی ہے اس کے اطمینان ہونا۔ جملہ ہے کہ بچے کی صحت یابی سے والدین کی جان میں جان آئی۔ اب سوال ہے کہ درج ذیل میں سے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو جو اس میں معرفہ ہے وہ اس میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا ہے۔ قائد اعظم اس پہ معرفہ ہے، فاطمہ اس میں معرفہ ہے، قلعہ بالا حصار اس پہ معرفہ ہے اور خضدار اس میں معرفہ ہے۔ لڑکا، قلم، مسجد اور گھر اس میں نکرہ ہے، اس کی بھی نشاندہی میں نے اس میں نکرہ لکھ کر دی ہے۔ اب لفظوں کو چن کر صحیح خانوں میں لکھیں۔ مذکر اور مؤنث الگ الگ کرنا ہے۔ اس میں مذکر ہے آسمان، بادل، جنگل، پانی اور سورج، اور مؤنث میں ہے زمین، صورت، قوم، آواز اور بارش۔ اب ایک اور سرگرمی ہے کہ مصرے ملا کر شعر مکمل کیجئے۔ تو یہ میں نے مختلف رنگوں سے ملا دی ہیں مصرے، جس سے شعر مکمل ہو گیا ہے۔ جیسے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا۔ سبحان اللہ، دودھ ہے کیسا تازہ، گرم، سفید اور میٹھا۔ گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت۔ آخری مصرع ہے کہ دانا دنکا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہے سب کچھ ہو کر۔ امید کرتی ہوں ساری مشق کے سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دل لگا کے پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.